حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا۔ تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک تائی کاتا اور 1 سا جو اجرت لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اسی کے تیار کیے، ایک اپنے میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضا تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹکڑا توڑا ہی تھا۔ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔ اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقہ سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تائی اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا، اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر دروازے پہ دستک دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ بھوک کی شدت سے آنکھیں گر گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دحر کی آیات لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔